کہ مرنے والے کو نہیں پتا میں کیوں مر رہا ہوں. ڈیلی کا اسکور ہوتا تھا 100 تو لازم ہوتا تھا, میڈیا پہ چلتی تھی, آج 100 لاشیں شہر میں گر گئی. سر نیفا چورنگی میں ایک واقعہ ہوتا ہے چھوٹے بچے کا, آپ ہی وہاں پہ جاتے ہیں, سوشل میڈیا پہ ایک ٹرینڈ بناتے ہیں, اس کے بعد مین اسٹریم آتی ہے. سوشل میڈیا پہ میں نے آپ کے بارے میں ریسرچ کیا تو زیادہ تر لوگوں کا یہ پرسپیکٹیو ہے کہ وہاں پہ آپ نے پالیٹکس کی, آپ کی اپنی مشینری نہیں تھی, وہ کہاں تھی سر؟ ہم تو اس وقت اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں, 10 سے زائد مقدمے ہم پہ, پورا میرا لیڈر جیل میں اس وقت. یہ آرام خور ہے, آرام کہتے ہیں. سو آپ اتنے جذباتی کیوں ہو گئے تھے سر؟ آپ کو پتہ ہے کہ میں کراچی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. سوال ایک ہوگا, تم کیا کر رہے تھے؟ تمہارے پاس اختیار, تمہیں 2 ہاتھ 2 پاؤں, عقل, شعور سب دیا تھا, تم نے کیا کیا؟ ظلم ہو رہا تھا تو تم کہاں کھڑے تھے؟ السلام علیکم, میڈیا ہائٹ کے ساتھ میں ہوں نثار خان. آج کے اسپیشل پوڈ کاسٹ میں ہم نے دعوت دی ہے پاکستان تحریک انصاف کے NA 236 کے سابقہ MNA اور فکسڈ کے بانی عالمگیر خان صاحب کو. عالمگیر صاحب سے بات کریں گے 27 امینڈمنٹ پر, ان کے سوشل ورک پر, اور لاسٹ ٹائم جو سزائیں سنائی گئی ہے اس پر, اور کراچی کے خستہ حال صورتحال پر. آئے ان سے بات کریں. سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. بہت شکریہ, جزاک اللہ. سر سب سے پہلے تو بات کریں گے آپ کے سوشل ورک پر. آپ کے سوشل ورک کو دیکھا جائے تو پورے پاکستان میں بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے, اسپیشلی نوجوان طبقہ, اور اسپیشلی میں آپ سے خود بھی انسپائرڈ ہوں, اور میرا اپنا ایک آرگنائزیشن ہے. لاسٹ ٹائم جب آپ بنیر آئے تھے تو میں بھی ادھر ہی کام کر رہا تھا. سر تو فکسڈ کا خیال سوچ کہاں سے آیا سر؟ دیکھیں, فکسڈ بنانے کا مقصد صرف ایک کہ ویسے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں, یہ مس پرسیپشن رہتا ہے کہ شاید فکسڈ کوئی صفائی مہم کا نام ہے یا صرف کوئی ڈھکن لگاؤ مہم کا نام ہے. ایسا نہیں ہے. فکسڈ پہلے دن سے ایک بڑی آرگنائزڈ کیمپین تھی, اور ہم ایک عام آدمی کے مائنڈ سیٹ پر کام کر رہے ہیں. ایک عام آدمی کو یہ احساس اور بیداری دلانا کہ وہ کمزور نہیں ہے, اور سسٹم کو جواب دہ ٹھہرانا. ایک عام آدمی کو یہ احساس بیداری پیدا کرنا کہ وہ مالک ہے, وہ ٹیکس پیئر ہے تو وہ مالک ہے, اونر ہے, اس نے اس شہر کو اون کرنا. جو سرکاری ملازم ہیں یہ ایکچوئل ملازم ہیں کیونکہ تنخواہ لے رہے ہیں, تو اس پہ ساری مہم کا انحصار, ساری جو بیس تھی, یہ جو ساری وہ یہی تھی کہ یہ کیوں ہوتا ہے کہ وہ ایشوز جو ایک عام طبقے کے ہیں وہ اکثر ایون میڈیا بھی مین اسٹریم میں نہیں لاتا ان کو. یعنی اس کو یوں سمجھے, گٹر کا ڈھکن آج سے پہلے ایشو نہیں تھا, فکسڈ نے ایشو بنایا اس کو, اور بنانے کے لیے وزیر اعلیٰ کا خاکہ بنایا کہ یہ متوجہ ہوں اور اس مسئلے کو سمجھیں کہ یا بچے گر کے مرتے, حادثات کا باعث بنتا, لیکن وہ ایشو سمجھا نہیں جاتا تھا پہلے. اسی انداز میں کچرا, اس شہر میں 12,000 ٹن کچرا ڈیلی پروڈیوس ہوتا, اس کو لینڈ فل تک پہنچانے کا, اس کو ٹھکانے لگانے کا, صفائی تو دور کی بات ہے, کچرا ٹھکانے لگانے کا کوئی بندوبست نہیں تھا اس شہر میں. اور کوئی بولتا نہیں اس پہ, کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا. اور تو فکسڈ نے, اور چونکہ یہ عام طبقے کا ایشو تھا, ہمارے گھروں کے باہر, ہمارے پلے گراؤنڈز میں, ہمارے بچوں کے سکولز کے باہر جو ہے کچرا موجود ہوتا, تو فکسڈ نے وزیر اعلیٰ کے گھر کے باہر جب کچرا پھینکا, ڈیمانسٹریشن کی, تو یہ ایشو مین اسٹریم میں آیا, میڈیا متوجہ ہوا, میڈیا نے اس پہ بات کی, ایک تسلسل بنا. تو یہ جتنے ایشوز ہم نے وقتاً بوقتاً, چاہے وہ پولیس کی رشوت خوری ہو, چاہے وہ بیوروکریسی کی بدسلوکی ہو, چاہے وہ پانی یا سیوریج کی بدحالی ہو, پانی کی قلت ہو, یہ جتنے ایسے سیوک, سوشل اور پولیٹیکل ایشوز ہیں جس سے ایک عام طبقہ متاثر ہوتا, اور وہ ایشوز جو اوور لوکڈ ہیں, یعنی وہ ایک اس میں کمپلیٹ نظر انداز کیے گئے, ہم نے کوشش کی آئیڈیاز کے ذریعے, منفرد سر یہ انداز تو کے آپ ذریعے. پریکٹیکلی کام کر رہے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے فکسڈ بنایا, تو فکسڈ کے پیچھے جو مین موٹیو تھا, یا کیا آپ کے ساتھ کون سا ایکسیڈنٹ ہوا تھا کہ آپ نے فلاحی ادارہ بنایا؟ فکسڈ بنانے کا مقصد یہ تھا, جو میں آپ کو ساری بات بتا رہا ہوں, اور یہ سمجھانا بہت ضروری ہے. رہی بات کہ کیا حادثہ ہوا یا یہ کیوں میں اس طرف آیا, تو یہ شاید آپ نے کہیں سنا ہے تو اس لیے آپ یہ سوال پوچھ رہے ہیں, اور آپ نے ڈائریکٹ حادثے کا ہی ذکر کیا, ایکسیڈنٹ کا ہی پوچھ رہے ہیں آپ. تو ایکچولی فکسڈ سے پہلے میں تحریک انصاف میں جب آیا, میں پہلے بائی دا وے PTI میں آیا, پھر 2009 میں تحریک انصاف میں آیا, 2016 میں فکسڈ بنی.
تحریک انصاف کی جو آئی ایس ایف جو اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہے وہ کراچی میں اس کی بنیاد رکھی. اس ٹائم یہ ٹانگا پارٹی ہوتی تھی. تو یہ ضرور ہے جو آپ حادثے ایکسیڈنٹ کی بات کر رہے ہیں. 2007 میں کراچی میں مجھ پہ ایک حملہ ہوتا, قاتلانہ حملہ ہوتا. اور قاتلانہ میں اس لیے کہتا کہ جو حملہ آور ہوتا میں نہیں جانتا اس کو کون ہوتا. اور یہ وہ ٹائم تھا کراچی شہر کا کہ مرنے والے کو نہیں پتا میں کیوں مر رہا ہوں. ڈیلی کا اسکور ہوتا تھا 100 تو لازم ہوتا تھا, میڈیا پہ چلتی تھی آج 100 لاشیں شہر میں گر گئی ہیں. تو کیونکہ میں یہ اس لیے میری کوئی دشمنی نہیں کسی سے, نہ میرا کسی سے کوئی لینا دینا, نہ کوئی مسئلہ مسائل. اور جو شخص وہاں جو فائرنگ کرتا میرے اوپر وہ جان لینے کی نیت سے ہی کرتا ہے, کیونکہ اس نے آلموسٹ وہ پوری اپنی جو بھی پسٹل میں جو بھی بلٹس تھی وہ سب فائر کر دی. آپ کے اوپر لگی تھی؟ جی, تو مجھے ایک پاؤں پہ اس پہ گولی لگی. میں بہرحال یہ سب تو ختم ہوا, میں پٹی شٹی زخم وخم کرا کے میں جاتا ہوں تھانے. تو وہاں جو وہ رویہ ہوتا پولیس کا وہ انتہائی, یعنی وہ زخم تو میں بھول ہی گیا, یا وہ تکلیف تو میں بھول ہی گیا جو تھی, جو ان کے جو انہوں نے ذہنی تشدد کیا. اور ایسا لگ رہا تھا میں نے شاید کسی پہ گولی چلائی ہے یا میں نے کسی پہ حملہ کیا. تو بہرحال میری ایف آئی آر نہیں کٹتی ادھر, اور ان کی بدسلوکی, ان کا رویہ خراب. تو پھر کورٹ سے مجھے کوئی 1-1.5 ہفتے بعد وہ ایف آئی آر کروانی. تو یہ چیز بہت زیادہ ذہن پہ اثر انداز رہی. اور پھر یہ طے کیا کہ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے سسٹم کو جواب دہ ٹھہرانے کے لیے, ان لوگوں کا کچھ تو حساب ہو. تو اس کے لیے پھر میں پہلے تحریک انصاف میں آیا, وہاں اسٹرگل کرتا رہا. پھر اللہ نے فکسڈ کا سر موقع آپ کی دیا. شناخت ویسے جو ہے وہ تو فکسڈ ہے, آپ اس سے زیادہ مشہور ہوئے, لوگ آپ کو جانتے ہیں. سر آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سیاست میں پہلے آئے بعد میں آپ نے فکسڈ بنایا, از اٹ ٹرو؟ اچھا, پھر اس کے بعد آپ جاتے ہیں سر سی ایم ہاؤس, اور اس کے بعد آپ کے اوپر ایف آئی آر ہوتی ہے. ایف آئی آر کس چیز کے؟ آپ تو مظاہرہ کر رہے ہیں سر, پروٹیسٹ کر رہے ہیں سر. دیکھیں یہاں ایک المیہ ہے کہ آپ اگر ایشوز کی نشاندہی کریں گے تو جو بھی صاحب اقتدار صاحب اختیار ہوگا وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری توہین کی ہے. ریسنٹلی نیپا پہ ایک واقعہ ہوتا, میئر کراچی 15 گھنٹے وہاں ایک بچے کو ریسکیو کیا جاتا, بچہ گٹر میں گرتا اور مل نہیں رہا ہوتا, اور کوئی سرکاری مشینری نہیں ہوتی وہاں. 15-16 گھنٹے بعد جب میئر کراچی وہاں آتا تو اس سے جب میڈیا سوال کرتا تو اس کا جو جواب یا جو اس کا رویہ ہوتا تو وہ آپ نے دیکھا, یہ آج کی بات بتا رہا ہوں, کہ وہ اس کو اپنی توہین سمجھتا کہ مجھ سے سوال کیوں ہو رہا ہے. اسی انداز میں مجھ پہ جو ایف آئی آر ہوتی تو سی ایم ہاؤس کے باہر میں ان سے کہتا کہ بھئی شہر میں یہ مسائل ہیں, آپ اس کو کوئی لائے عمل دیں. میں یہ نہیں کہتا آپ 2 دن میں مسئلہ حل کر دیں گے, آپ کوئی لائے عمل دیں. شہریوں کا جینین مسئلہ ہے اور اس کو سیریسلی لیں. تو بجائے اس کے کہ وہ مسئلے کو فکس کریں, وہ مجھے فکس کرنے چلے جاتے ہیں. اور یہ پہلے بھی کیا انہوں نے, آج بھی کر رہے ہیں, اور پتہ نہیں کب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. سر پھر جب ایف آئی آر ہوئی اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ کو اس کے بعد میں تھانے گئے, ٹرائل فیس کیا سارا, وہ کیس ختم بھی ہو گیا, باعزت بری بھی ہو گئے. تو یہ سلسلہ تو جاری ہے. دیکھیں ان چیزوں سے کوئی نہ میں نے رکنا ہے, نہ میں کوئی ان چیزوں سے کوئی گھبراتے ہیں. اصل چیز یہ ہے اگر ایشو حل ہو جائے نا تو میں خاموش ہو جاؤں گا, میرے پاس کوئی بولنے کو نہیں ہوگا, میرے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہوگا. لیکن جب ایشو موجود ہے میں تو لگا رہوں گا. سر نیفا چورنگی میں ایک واقعہ ہوتا ہے چھوٹے بچے کا, سر اس کے بعد آپ ہی وہاں پہ جاتے ہیں, سوشل میڈیا پہ ایک ٹرینڈ بناتے ہیں, اس کے بعد مین اسٹریم آتی ہے. سر سوشل میڈیا پہ میں نے آپ کے بارے میں ریسرچ کیا تو زیادہ تر لوگوں کا یہی پرسپیکٹیو ہے کہ وہاں پہ آپ نے پالیٹکس کی ہے, آپ کی اپنی مشینری نہیں تھی. وہ کہاں تھی سر؟ بھائی میرے, نہ تو میں اس وقت کراچی کا میئر ہوں, نہ میں کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا ڈی جی ہوں یا ایم ڈی ہوں یا چیئرمین ہوں. کیونکہ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں, وہ جو نالا تھا برساتی نالا وہ کے ایم سی کا تھا, جس کا میئر کراچی مرتضیٰ وہاب ہے. وہ ڈکن نہ ہونا کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی ذمہ داری تھی, جس کا چیئرمین اگین مرتضیٰ وہاب ہے. میں تو فارم 47 کا ستایا ہوا ہوں, نہ میں ایم این اے ہوں کہ میں کوئی قانون سازی کرتا یا اسمبلی میں اس پہ آواز اٹھاتا. ہم تو اس وقت اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں.
کوئی 10 سے زائد مقدمے ہم پہ، پورا میرا لیڈر جیل میں اس وقت. یہ میں سب اس لیے کہہ رہا ہوں ہم جس سچویشن میں ہیں. تو آپ کے سوال یہ میرا سوال نہیں، یہ سوشل میڈیا کا سوال ہے. سوشل میڈیا کو میں اور آپ نے ایجوکیٹ کرنا ہے. میں اور آپ نے ان کی ترجمانی نہیں کرنی، ٹھیک ہے. میں اور آپ نے ان کو سمجھانا سکھانا ہے کہ ایکچولی یہ کام کس کا ہے. رہی بات سیاست کرنے کی، وہاں پہ میرے بھائی میں وہاں کوئی جھنڈا لے کے بیٹھا تھا کہ وہ میں کوئی مینول کے ساتھ پی ٹی آئی کا جھنڈا یا فکسڈ کا جھنڈا لے کے بیٹھا ہوں. فکسڈ کے وہاں رضاکار تھے. ہم ہیومنلی جتنا پاسبل تھا وہ کوشش کر رہے تھے. اس کی ویڈیوز موجود ہیں، لوگوں نے ویڈیوز بنائی ہیں. نمبر 1 وہاں ان کی فیملی میرے ساتھ موجود تھی. ان کی فیملی مجھے بار بار کہہ رہی کہ آپ پرائیویٹلی کوئی مشینری وغیرہ ارینج کریں. تو سوراب گٹ میں جہاں ایکسکیویٹر وغیرہ موجود ہوتے ہیں، ہیوی مشینری ہوتی ہے، وہاں میں نے لوگ بھجوائے. مشینری مل گئی، آپریٹر نہیں مل رہا تھا رات کے، کیونکہ 2-3 بج رہے تھے. تو ہم نے جتنی ایفرٹ کوشش ہو سکتی تھی. لیکن یہ سوال ایکچولی یہ ان سے بنتا ہے جن کے ادارے ہیں، جن کے پاس. میرے پاس تو فکسڈ کا ادارہ ہے. اب اگر ایک این جی او سے آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ سیوریج کی لائنیں بھی ڈالے، وہ ریسکیو آپریشنز بھی کرے، اس کے پاس ہیوی مشینری بھی ہو، تو پھر ٹھیک ہے. ویسے بھی یہ شہر ٹیکس نہیں دیتا تو ڈونیشنز دے دے پھر این جی اوز کو، پھر این جی اوز یہ سب کر کے دیں. سر اس کے بعد آپ کورٹ جاتے ہیں. سر آپ نے میئر کے خلاف پٹیشن دائر کی ہے، سر اس کا کیا پروگریس ہے؟ سر میئر کے خلاف جو پٹیشن دائر کی ہے وہ پروسیس میں ہے، اور ہم نے کچھ سوالات ان سے کیے. وہ سوال یہ ہے کہ اس شہر میں اب تک کتنے ڈھکن یہ لگا چکے ہیں. جو انہوں نے اعلانات کیے اس کا ذرا آڈٹ دیں ہمیں کہ کتنے اس پہ اخراجات آئے ہیں. رہی بات جو صرف میئر نہیں، جو ٹاؤن انتظامیہ ہے ان کے پاس اس کے لیے کیا لائے عمل ہے. اسی انداز میں واٹر بورڈ کو جواب دہ ٹھہرایا. کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے جو ایکٹ ہے اس میں موجود ہے کہ انہوں نے ہر ڈسٹرکٹ میں، ہر ٹاؤن میں اپنے کسٹمر کیئر سینٹرز بنانے. وہ کتنے بن چکے ہیں؟ اب تک کچھ بھی نہیں بنا ہے. تو یہ سب وہ سوالات ہیں جو ہم نے کورٹ میں داخل کیے ہیں، اور کورٹ میں انشاءاللہ ان کو کٹہرے میں لا کے اس کے جواب دیں. سر آپ مطمئن ہیں پاکستانی عدالتی نظام سے کہ آپ کو جسٹس مل جائے گا؟ میں اگر مطمئن ہوتا تو آج میں ایم این اے ہوتا. وجہ یہ ہے کہ میں خود اسی عدالت میں ہم نے پیٹیشن فائل کی ہے. اس شہر میں ہمارا 12.5 لاکھ ووٹ تھا تحریک انصاف کا، اور ہماری 19 نشستیں تھی کراچی سے، جو کہ ایک بھی نہیں دی، بندوق کے زور پہ چھین لی گئی. تو اور اسی عدالت میں پچھلے 2 سال سے ہم دھکے کھا رہے ہیں. اوپن اینڈ شٹ کیس ہے لیکن انصاف نہیں ملتا. تو میں تو کوئی عدالت، اور میں کیا کہہ رہا ہوں، ججز نے استعفیٰ دے دیا. 6 ججز نے خط لکھا، دنیا کے سامنے انہوں نے بیان کیا کہ وہ کس سچویشن میں اس وقت پورا عدالتی نظام. تو ہم میں لیکن مایوسی کفر ہے. جد و جہد ہم نے کرنی ہے، اور رزلٹس اللہ دے گا. سر بیک ٹو فکسڈ پہ بات کرتے ہیں. آپ کا سر یتیم فیملی ہوم ہے سر، وہ کس طرح جا رہا ہے؟ اس کی سچویشن کیا ہے سر؟ الحمدللہ ہم نے 2018 میں یتیم گھر کی بنیاد رکھی کراچی میں، اور اب جو ہے وہ اسلام آباد میں بھی قائم ہے، پشاور میں بھی قائم ہے. اس وقت 100 سے زائد بچے ہیں جن کی کفالت کی جا رہی، اور یہ ہر صوبے سے ہیں، ہر شہر سے ہیں یہ بچے، ہر زبان سے ہیں بچے، اور ان کی تعلیم، صحت، کھانا پینا، ہر چیز کا خیال رکھا جاتا. اور یہ پرائیویٹ سکول میں پڑھتے، اور انشاءاللہ وہ لیونگ سٹینڈرڈز ہم دے رہے ہیں. دیکھیں یہاں آرفنیج کا کانسیپٹ یہ رہتا ہے، یعنی یتیم گھر کا، کہ بس ایک چھت فراہم کر دینی، ایک سونے کھانے کی جگہ فراہم کر دینی، بس دیٹس اٹ، بری الزمہ ہو گئے. ہمارا یہ ماننا ہے کہ یہ ناکافی ہے. آپ نے وہ لیونگ سٹینڈرڈز دینے جو میرے اور آپ کے پاس ہیں. آپ نے وہ مواقع فراہم کرنے جو میرے اور آپ کے پاس ہیں. اور انشاءاللہ یہی بچے آج جس کی کفالت کی جا رہی، یہ اسی ادارے سے کل آپ دیکھیں گے آفیسرز، ڈاکٹرز، انجینئرز نکلیں گے. آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ 100%. ماشاء اللہ، گریٹ، یہ تو بہت اچھا ہے. یہ بتائیے کہ کراچی میں آپ سوشل ورک کرتے ہیں، پوری کراچی میں گھومتے ہیں سر. ایک تو یہ بتائیے کہ آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ اگر ڈر نہیں لگتا تو اس کی وجہ کیا ہے سر؟ یار اب میں اس پہ کیا کوئی
بڑی بڑی بات کروں کہ ڈر سر نہیں لگتا. پاکستان کی ہسٹری میں بتاتی یہ ہے ہوں میں سر. وہ, لیکن میں سمپلی یہ کہوں یار, جی دیکھیں انسان نماز پڑھے, انسان اللہ کے آگے سر جھکائے, عاجزی اپنائے, اور اللہ سے ہی امید رکھے, انسانوں سے امید نہ رکھے کبھی بھی. رہی بات ڈر کی, تو وہ اللہ پہ آپ کا ایمان کس قدر مضبوط ہے, اللہ سے آپ کس قدر رابطے میں ہیں, یہ سب چیزیں پھر سیکنڈری اور بے معنی ہو جاتی. سر کراچی میں جب آپ فکسٹ پر کام کرتے ہیں اور سوشل ورک کرتے ہیں, پورے کراچی میں گھومتے ہیں, سر چیلنجز کیا ہوتی ہیں سر؟ دیکھیے چیلنجز تو یہ ہے کہ کراچی میں بدقسمتی سے مسائلستان ہے, اور ہمارے وسائل محدود ہیں. ہماری استطاعت جتنی ہے اتنا ہم کرتے ہیں, لوگ ایکسپیکٹ زیادہ کرتے ہیں ہم سے. جس طرح ابھی آپ کا سوال تھا کہ نیپا والے واقعے میں فکسٹ نے کی, تو ہماری جتنی استطاعت تھی ہم نے وہ اس کے مطابق پوری اپنی ایفرٹ کی. لیکن ہوتا یہی ہے یہاں, یہ سمجھیں کہ کراچی میں عبدالستار ایدھی نے ایک ایمبولنس سے شروع کیا, اور انہوں نے اپنی زندگی کے 30-40 سال لگائے. دنیا کے سب سے بڑے سوشل ورکر تھے وہ, اور 1900 ایمبولنسز کا نیٹ ورک بنا دیا. 2 ایئر ایمبولنسز تھے ان کے پاس, کوئی اراؤنڈ 1 سے 1.5 ارب روپے کا بجٹ کا ادارہ بن گیا یہ اس دور میں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہوا یہ کہ حکومت کی ایک ایمبولنس نہیں تھی شہر میں, اور کے ایم سی کا پورا ایمبولنس کا ابھی بھی ایمبولنس ساری سڑ رہی ہے وہاں پہ. اور ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی این جی او یا کوئی ادارہ جب وہ کام کر رہا ہوتا ہے تو حکومت کہتی ہے ویل ڈن, آپ صحیح لگے ہوئے, ہم حرام کھاتے ہیں, ہم نے کچھ نہیں کرنا, یہ کر رہا ہے اس کو کرنے دو. یہی وجہ ہے کہ اگر میں ایک ڈھکن لگاتا چند ہزار روپے کا, تو ساتھ میں 2 گالیاں اس کو ضرور دیتا کہ جس کا یہ کام تھا, جس کی نااہلی کی وجہ سے یہ ڈھکن یہاں موجود نہیں تھا اور ہمیں یہ کام کرنا پڑ رہا. تو یہی فرق ہے کہ, اور ان کو جواب دہ ٹھہرانا کہ آپ کے یا تو آپ کو تنخواہ لینا چھوڑ دیں. اور جو میں نے پہلے بات کی پچھلے سوال میں آپ کے, کہ یہ ہوتا اکثر کہ شہری یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں ٹیکس کیوں دوں ان کو جب مجھے کوئی فیسیلیٹی نہیں مل رہی. ایگزیکٹلی اس سے بہتر ہے میں این جی اوز کو ڈونیشن دے دوں, ایگزیکٹلی اس سے بہتر ہے کہ میں این جی اوز کی طرف جاؤں جہاں سے کچھ نہ کچھ خدمت بھی ہو رہی, انسانیت کی خدمت بھی ہو رہی. یہ اس شہر میں جینوئنلی میں بتا رہا ہوں, جو کاروباری طبقہ ہے, یہ ان کی یہ مینٹیلٹی ہے, یہ مائنڈ سیٹ ہے ان کا, کہ ان جو حرام کھا رہے ہیں, حرام میں اس لیے کہتا کہ وہ نااہلی کرتے, وہ اپنے جاب سے فیئر نہیں ہوتے, اور وہ میرٹ پہ نہیں ہوتے, تو 10 چیزیں. تو اسی لیے لوگ یہ سوچنے پہ مجبور ہوتے کہ میں کیوں ٹیکس دوں. سر ہم کس طرح لوگوں کو اویئرنیس دیں گے؟ کیونکہ پاکستان میں ایک تو غربت بہت زیادہ ہے, لٹریسی بھی بہت زیادہ کم ہے. ہم ان کو کس طرح اویئر کر سکتے ہیں یہ کام جو ہے ایل ڈی اے کا ہے, یہ ایم ڈی اے کا ہے, یہ کے ڈی اے کا ہے, یہ فکسڈ کا نہیں ہے, یہ اے جی کا نہیں ہے, یہ کسی دوسرے آرگنائزیشن کا نہیں ہے؟ دیکھیں آج کوئی اگر یہ کہے نا کہ میں اویئرنیس کیسے دوں, تو پہلے تو اس کو فکس کرنا ہے. میرے بھائی چائنا کا فون ہے, ہر طبقے کے پاس ہے, ریڑھی والے سے لے کے چوکی دار کے پاس فون ہے, یوٹیوب اس کے پاس ہے, فیس بک اس کے پاس ہے, انٹرنیٹ کے سستا ترین انٹرنیٹ ہے اس ملک میں, اور دیہات میں جس جگہ ہے انٹرنیٹ موجود ہے. تو ان سب کے پاس انفارمیشن کی وہ رسائی ہے جو میرے آپ تک ہے. اور پھر آپ نے یا تو کوئی پوسٹ کرنی, کوئی کچھ پبلش کرنا, اس کے تو کوئی پیسے نہیں ہیں. تو ہر شخص جو بھی تھوڑا بہت نالج رکھتا وہ آگاہی دے لوگوں کو, اویئرنیس دے لوگوں کو. اور اس میں اگین تھوڑا سا میڈیا کا بھی, جو الیکٹرانک میڈیا ہمارا مین اسٹریم میڈیا, ان کا تھوڑا سا منفی کردار یہ رہتا کہ آج تو پہلے ہوتا یہ تھا کہ آپ نے تجزیہ نگار کو یا اینکرز کو ان کو خرید لیتے تھے, جو بھی مافیاز تھی وہ ان کو خرید کر اپنا نیریٹو بیچتی تھی. آج یہ ہوتا ہے کہ اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, آج میڈیا چینل کے مالک کو خریدنا ہے صرف, ٹھیک ہے, اس کو آپ نے خرید لیا, بات ہی ختم ہو گئی. تو اور پھر نیریٹو جو وہ بیچنا چاہے بیچتے ہیں, اس کی مرضی ہے. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس پارٹی سے آپ کی جو بھی سیاسی جماعت اگر کسی منصب پہ ہے,
اگر اس سے آپ کی اختلافات ہیں، بنتی نہیں ہے، یا اس کو آپ ڈسکریڈٹ کرنا چاہتے، اس کے خلاف بس پروپیگنڈا کرتے رہیں. اور تو آج سوشل میڈیا کے دور میں تو کاؤنٹر نیریٹو دیا جاتا. اگر مین اسٹریم میڈیا کچھ بھی کہہ رہا ہے تو سوشل میڈیا پر اس کی وضاحت بھی آتی، اس کو کاؤنٹر بھی کیا جاتا، ریئیکشن آتا ہے. اس کا ریئیکشن آتا ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، دیکھیں یہ کراچی میں یہ ہوا، تحریک انصاف کی کراچی میں تو نہ بلدیات ہمارے پاس تھا، نہ یا وزیر اعلیٰ ہمارا تھا صوبہ سندھ کا، لیکن مین اسٹریم میڈیا کو ڈیلی آپ سنتے تھے اس دور میں. گٹر بہہ رہا ہے نیچے، ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان کدھر ہے. اچھا وہ کچرا پڑا ہوا ہے، سڑک ٹوٹی ہوئی ہے، وزیر اعظم عمران خان کدھر ہے. یعنی کوئی سینس ہے اس بات کا؟ یہ اس کا کام ہے کرنے کا. یہ کام آپ کی لوکل گورنمنٹ کا ہے، جو اس ٹائم جو بھی میئر تھا، آج جو وزیر. یہ زیادتی کی گئی ہے. اور وہ اچھا پھر کہتے ہیں عمران خان کے 14 ایم این ایز ہے. بھائی ایم این اے کا کام قانون سازی کرنا ہوتا ہے، وہ لیجسلیٹرز ہوتے ہیں، لا میکنگ ان کا کام ہے. ایگزیکٹلی. اب میں آپ سے کہوں کہ یہ کیمرہ صحیح نہیں چل، اب کیمرہ مین کا کام ہے، آپ کا کام ہے سوال کرنا. یہ دو الگ الگ جاب ڈسکرپشن ہے. لیکن یہاں یہ غلط گائیڈ کیا لوگوں کو کراچی میں، صرف تحریک انصاف کی بغض میں، مخالفت میں، یا جو بھی کہہ لیں. اور خیر جو اس کے بینیفیشریز سے آج وہ خود سفر کر رہے ہیں. سر جب آپ ایم این اے تھے سر، اس ٹائم آپ نے کراچی کے لیے کیا لیجسلیشن کی تھی جب آپ اسمبلی جاتے تھے سر؟ کراچی مطلب دیکھیں ہم نے اس کو یوں سمجھے، جب آپ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو جو بھی گورنمنٹ کی قانون سازی ہوتی آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. ہماری گورنمنٹ تھی، ٹھیک ہے. انڈیویجول حیثیت میں یعنی بینگ ایم این اے مختلف آپ قانون پیش کرتے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ اکثریت کے ساتھ اپروو ہو. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہوتا. ٹھیک ہے. میں مثال دوں، جیسے میں نے اپنے ٹائم میں ایک وہ کافی چیزیں کی تھی، ان میں سے ایک بیان کروں کہ میں نے ٹیبل کیا تھا اسمبلی میں کہ جو بھی گاڑی پاکستان میں بنائی جاتی، مینوفیکچر ہوتی، اس میں جو ہے تمام تر سیفٹی فیچرز کو میک شور کیا جائے. اور یعنی آج کراچی پاکستان میں ایسی گاڑیاں سڑک پر ہیں جس میں ایئر بیگز تو چھوڑیں، سیٹ بیلٹس بھی نہیں ہوتی، اور اے بی ایس بریکس بھی نہیں ہوتے، کچھ بھی نہیں ہوتا جو سیفٹی فیچرز انٹرنیشنل سٹینڈرڈس کے مطابق. یہ اس پہ قانون سازی کی جائے. یہ میں ایک آپ کو مثال دے رہا ہوں، ایسی دسوں چیزیں تھیں. اچھا آپ کہیں گے کہ کراچی کے ایشوز پہ آپ نے قانون سازی کی یا نہیں کی؟ اگین یہ چیز لوگوں کی سمجھ کے لیے، آگاہی کے لیے، کراچی کی آپ سڑک کا، کچرے کا، سیوریج کا، پانی کا، یہ ایشوز آپ لے کے جائیں گے نیشنل اسمبلی میں تو وہ کبھی بھی ٹیبل نہیں ہوں گے، کیونکہ انڈر نہیں آتا. وہ ریجیکٹ ہو جاتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پروونشل سبجیکٹ ہے. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. یہ پروونشل اسمبلی میں ہی آپ اس پہ بات کریں، کیونکہ ریلیونٹ ادارے، اس سے منسلک ادارے وہ صوبے میں موجود ہیں، وہ وفاق میں نہیں ہیں. تو اچھا اس پہ آپ تقریریں تو کر سکتے ہیں، تقریریں تو ہم نے کی ہیں بہت ساری، لیکن اگر آپ کہیں کہ ان اداروں کو وہاں بلانا، ان کو باقاعدہ جواب دہ ٹھہرانا، اس پر قانون سازی کرنا، تو یہ وہاں ممکن نہیں ہے 18ویں ترمیم کے بعد. سر جب آپ ایم این اے تھے، آپ نے پارلیمنٹ میں ایک اسپیچ کی تھی، یہ آرام خور آرام کہتے ہیں. سو آپ اتنے جذباتی کیوں ہو گئے تھے سر؟ آپ کو پتہ ہے کہ میں کراچی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ آپ کا کام صرف قانون سازی ہے، اور نچلے سطح پہ جو کام ہے وہ ایم پی اے کا ہے یا میئر کا ہے. تو آپ اتنے جذباتی کیوں ہوئے تھے؟ تو میں نے کوئی غلط بات کی؟ نہیں، بہت وجہ کیا تھی پیچھے، موٹیو کیا تھا؟ وہ ہوٹنگ کر رہے تھے تو اس ہوٹنگ کے جواب میں نے ان کو جواب دیا، لیکن میں نے کوئی غلط تو نہیں کہا. اچھا ٹھیک ہے سر، آگے بڑھتے سر. دنیا بھر میں ترامیم ہوتی ہیں، امینڈمنٹ ہوتی ہیں، فنڈامنٹل رائٹس کے اوپر ہوتی ہیں، پاورٹی کے لیے ہوتی ہیں، لوگوں کے لیے ہوتی ہیں. ابھی لاسٹ ٹائم 27 امینڈمنٹ ہوا سر، اس پر آپ کی کیا رائے ہے سر؟ بہت اچھا سوال ہے. 27 امینڈمنٹ نہ عوام کے لیے، نہ لوگوں کے لیے، نہ غربت کے لیے، طاقتوروں کے لیے. لیکن ایک المیہ ہے کہ طاقتور بھی آج اس فکر میں ہے کہ کل کو اس کا کیا ہوگا. یہ 27ویں ترمیم سے اگر آپ کہیں دلچسپ چیز یہ نکلتی کہ ہم تو یہ دیکھتے کہ سب سے طاقتور ہے، جس کے پاس تمام تر اختیارات ہیں، وہ کوئی بڑا ہی کوئی، کیونکہ وہ قانون سے بالا تر نظر آتا،
کوئی ادارے کی گرفت میں وہ نہیں نظر آتا، لیکن اس کے دل میں بھی خوف ہے کہ کل کو میرا کیا ہوگا، میں نے اگر آئین توڑا ہے، میں نے اگر قانون توڑا ہے، میں نے اگر الیکشن چوری کیا ہے، اور میں نے اگر جو بھی یہ پچھلے 2-2.5 سال میں یا اس سے پہلے جب بھی کوئی بھی ایسی غیر قانونی غیر آئینی حرکات کی ہیں تو کوئی انجام ہوگا میرا. اب اس کے لیے یہ استثنا نہیں لینا، لیکن ایک چیز سمجھ لیں، وقت بدلے گا، یہی اسمبلی میں عمران خان کی 2/3 اکثریت ہوگی، اس کے بعد یہ تمام تر قانون یہ ایک کاغذ کی مار ہے. سر یہ جتنے بھی اوپر ہمارے بڑے بڑے پولیٹیشین ہیں، مدبر شخصیات ہیں سر، ان کے ذہن میں لوکل عوام نہیں ہوتی کیا سر کہ کچھ عوام کے لیے بھی کر دیں، ان کے لیے انفراسٹرکچر اچھا بنا دیں، ایجوکیشن سیکٹر میں کام کر لیں، ہیلتھ سیکٹر میں کام کر لیں، ان کے لیے کوئی امینڈمنٹ لائے، نہ کہ اپنے لیے استثنا سر؟ دیکھیں یہ سوال تو خیر اس کا جواب وہی دیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ یہاں پولیٹکس کے میں نے 2 طبقے دیکھے. ایک وہ طبقہ ہے جو آتا ہی اپنی ذات کے لیے، ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے، وہ ذات کے لیے جب آتا تو وہ وہی راستے اور وہی شارٹ کٹس اپناتا کہ اس کو خوش کر دوں، اس کو پیسہ کھلا دوں، اس کو اپنا لوں، اس سے اپنے لیے بات کرا دوں، اس کی خوش آمد کر دوں، اور کہیں جا کے کوئی پاور مل جائے اور پھر اس کو اپنی ذات کے لیے استعمال کرتا. دوسرا وہ طبقہ ہے کہ جو عوامی سیاست کرتا، عوامی ایشوز پہ بات کرتا، مزاحمت کرتا. تو ان کا اینڈ کہیں نہ کہیں تو عوام میں ان کی ریجیکشن تو آنی ہے. دیکھیں ایک چیز سمجھ لیں، جتنی بھی طاقت جتنی بھی ہو ان کے پاس، کر لے فری اینڈ فیئر الیکشن، ایک سیٹ نہیں ملنی کسی کو، کیونکہ عوام نہیں ہے ان کے ساتھ. وہ ابراہیم لنکن کی ایک سینگ ہے کہ آپ تھوڑا وقت سب کو بیوقوف بنا سکتے، آپ تھوڑے لوگوں کو سارا وقت بیوقوف بنا سکتے، لیکن سب کو سارا وقت بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا. ایگزیکٹلی. یہ ان کے ساتھ ہے کہ آپ یہ نیریٹو گھسا پیٹا یہ کب تک بیچیں گے؟ کب تک الیکشن کمیشن مفلوج رہے گا؟ کب تک عدالتیں ایسی رہیں گی؟ کب تک ہیومن رائٹس خاموش رہے گی؟ کب تک میڈیا ایسے ہی مفلوج رہے گا؟ ساری زندگی تو ایسا نہیں ہوگا نا. نہیں ہوگا. ایگزیکٹلی. ساری زندگی تو نہ پارلیمنٹ ایسی ہوگی، نہ ساری زندگی بیوروکریسی ایسی ہوگی، نہ ساری زندگی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ایسی ہوگی. کہیں نہ کہیں جا کے اختتام تو ہوگا نا. جب اختتام ہوگا تو پھر آج جو پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے عمران خان نے جیل میں رہ کر، یہ تاریخ کا حصہ ہے. اس سے پہلے پولیٹیشنز بہت کم آئے جنہوں نے ڈیل نہیں کیا. آج عمران خان نے پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے کہ اس نے ڈیل نہیں کی، اندر رہ کر اس نے 8 فروری کا الیکشن حقیقی طور پہ جیتا، عوام میں نیریٹو اس کا مقبول ہوا. یہ سب چیزیں تاریخ کا حصہ. سر یہ 27 امنڈمنٹ میں پی ٹی آئی نے بھی تو ووٹ جو ہیں وہ دیا ہے سر. کس نے دیے ہیں؟ وہ کوڑو نام ہے کہ کیا نام ہے سر اس کون سا کوڑو؟ آبڑو. آبڑو. ہاں آبڑو نے ووٹ دیا ہے سر. تو آپ کا بھی انڈائریکٹلی کردار نہیں ہوا سر؟ نہیں پہلے تو آبڑو کو ڈسکس کر لیتے نا. ایسے آبڑو چونکہ کمیونٹی ہے، میں سیف اللہ نام ہے اس کا، ایسے سیف اللہ، ایسے فیصل واؤڈا، ایسے اور کون ہے، ایسے بہت سے فیصل واؤڈا بہت ہیں. تو وہ پی ٹی آئی میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو اس کو پی ٹی آئی سے نہ جوڑا جائے. ابھی جو آپ لوگوں کی لیڈرشپ ہے یہ عمران خان کے ساتھ مخلص ہیں؟ یار دیکھیں ایک چیز سمجھیں کہ ہر شخص اپنی کیپیسٹی میں اپنا کردار ادا کرے. یہ ایکسپیکٹ نہ کیا جائے کہ ہر شخص عمران خان بن جائے، ٹھیک ہے، وہ نہیں ہو سکتا نا. وہ ایک ہی تھا تو ایک ہی ہے. وہ یہ نہ ایکسپیکٹ کریں کہ بیرسٹر گور عمران خان والا کردار ادا کرے. ہر کوئی اپنی کیپیسٹی میں لگا ہوا ہے جتنی اس کی استطاعت ہے. اور اس سچویشن میں جو عمران خان کی فیملی کا کردار ہے، جو دلیری سے وہ اس وقت مزاحمت کر رہی ہیں اور پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے، تو وہ بھی ایک مثالی ہے. اور رہی بات، میں کسی کی نیت پہ کوئی شک نہیں کرتا، سب اپنی کیپیسٹی میں لگے ہوئے مخلصی کے ساتھ، انلیس جب تک وہ ایکسپوز نہ ہو جائیں. اللہ نوز نا، میں تھوڑی کسی پہ الزام لگا سکتا ہوں، یہ تو اللہ جانتا ہے کس کے دل میں کس کے کیا چل رہا ہے. کراچی کی ایشوز پر آنے سے پہلے عمران خان کے اوپر تھوڑا بات کرتے ہیں سر. عمران خان
ایکس پرائم منسٹر رہا سر، اب جیل میں ہے سر، سزائے کاٹ رہے ہیں سر، آپ کو لگتے ہیں کہ وہ باہر آ جائیں گے؟ اگر آئیں گے تو کیسے آئیں گے؟ یار دیکھیں، ایک تو یہ کہ اگین نا امیدی کفر ہے. کفر اس لیے ہے کہ جس کا اللہ ہے نا، وہ نا امید کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ اللہ ہی ہے جو دریاؤں میں رستے بنا دیتا، وہ اللہ ہی ہے جو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ کر لیتا. تو جیل کیا چیز ہے؟ اور یہ اللہ ہی ہے کہ 2-2.5 سال ہو گئے ہیں، اس شخص کی فیملی کو تباہ کر دیا، اس شخص کی جماعت کو تباہ کر دیا، اس شخص کے 200 سے زائد مقدمے بنا دیے، اس شخص کی جو کریکٹر ایسیسینیشن وہ کر سکتے تھے، کبھی گھڑی چوری کا الزام، کبھی سائفر کیس، کبھی عدت جیسے گھٹیا کیسز، کیا ہو گیا؟ آج بھی الیکشن کرا دیں کسی ایک حلقے سے، اس نے صرف یہ کہنا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، بندے کو پھر کسی نے دیکھنا بھی نہیں ہے، بندہ نکلے بھی نہ گھر سے، سوتا رہے، وہ جیت جائے گا الیکشن. تو اگین یہ اللہ ہی ہے جو دلوں کو بدلتا، دلوں کو موڑتا، یہ کسی ڈنڈے کے زور پہ نہیں ہو سکتا. تو ان دا اینڈ یہ یقین ہے ہمارا، عمران خان باہر آئے گا، عمران خان سے یہ بات چیت کریں گے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ڈیل ہے. کے ذریعے آئے گا؟ اس ملک کو اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے. ڈیل کے ذریعے عمران خان، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، 1 گھنٹے کی مار ہے، عمران خان اگلے 1 گھنٹے میں باہر آ سکتا ہے اگر وہ مان لے ان کی بات. صحیح. اور جو ایک چیز یاد رکھیں، جو بندہ اس ذہنی کیفیت میں چلے جائے نا کہ علامہ جو MWM والے، علامہ ناصر عباس نام ہے ان کا، وہ ان کے پاس گئے عمران خان صاحب کے ساتھ پاس ملنے، پہلی ملاقات تھی ان کی. تو یہ آن ریکارڈ ہے، ایسا نہیں میں خود سے، کوئی آف دا ریکارڈ نہیں ہے، انہوں نے خود یہ بیان کیا میڈیا کے آگے. وہ عمران خان سے ملتے اور خان صاحب سے پوچھتے کہ کیا آپ کے حالات ہیں، کیسے آپ بس یا ٹائم گزار رہے ہیں. تو خان صاحب نے ان کو جواب دیا کہ میں نے علامہ صاحب اللہ سے جو مانگا زندگی میں، اللہ نے مجھے شہرت بھی دی، دولت بھی دی، اور اللہ نے اتنا نوازا کہ میں یہاں تک کہ وزیر اعظم بن گیا. ایگزیکٹلی. آج اس جیل میں رہ کر میں اللہ سے شہادت مانگ رہا ہوں. جو شخص اس مائنڈ سیٹ پہ چلے جائے، اس کو کیا ہراؤ گے آپ؟ ایگزیکٹلی. اس بہت کو مشکل ہے. کیا کس چیز پہ بلیک میل کرو گے؟ کیا ہراؤ گے اس کو کیا بولو گے کہ ہم تمہارے ساتھ کیا کر دیں گے؟ تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کو ہرا ہی نہیں سکتے آپ. یہ ہرانے کی کوشش کر رہے، کبھی اس کو اس کی زوجہ کے ذریعے بلیک میل کرتے، کبھی اس کی فیملی بچوں کے ذریعے بلیک میل کرتے، کبھی اس کو، تو اس سے بالا تر ہے. سر پی ٹی آئی کی جو سیاست ہیں یا پالیٹکس ہیں، وہ زیادہ تر مطلب ان کا جو مین فوکس ہے کہ یہاں انقلاب آئے گا، عمران خان باہر آئے گا تو انقلاب آئے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں انقلاب آ سکتا ہے؟ بالکل آ سکتا ہے. ہاؤ از اٹ ایک پاسبل چیز سر؟ سمجھیں، دیکھیں پرابلم یہ ہے، پرابلم انقلاب آنے میں نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ یہاں ہم یہ سمجھتے کہ آج میں سوؤں اور صبح انقلاب آیا ہوا اور انقلاب آ کے میرے گھر کے باہر کھڑا ہوا اور مجھے ناشتہ بھی کھلائے اور مجھے مہمان نوازی بھی کرے اور چلے. سر پاکستان آزاد ہوا 1947 میں. پاکستان اس خطے کی آزادی کی تحریک 18 سینچری سے چل رہی ہے. ایگزیکٹلی. صدیاں لگتی ہیں تحریکوں میں، اس کے گولز کی اچیومنٹ میں. اس ضروری نہیں کہ آپ کی زندگی میں آپ اچیو کر لیں، یہ ضروری نہیں کہ آپ جس تحریک میں آج مبتلا ہیں یہ اپنے گولز تک آج ہی پہنچ جائے. رہی بات کہ یہ بھی اہم ہے کہ عمران خان کی جو تحریک ہے وہ کوئی مسلح تحریک نہیں ہے، وہ پرامن جد و جہد ہے. پرامن جد و جہد کے لیے آپ کو وقت لگتا لوگوں کو موبیلائز وغیرہ کرنے میں، ویئر از یہ ٹوٹل ڈفرینٹ اپروچ ہے دونوں طرف سے. کیونکہ اس دنیا میں یا جو ریولوشن آئے، اسپیشلی جو سرخ انقلاب آئے، وہ مسلح کے ساتھ. پرامن جد و جہد میں نیلسن منڈیلا کو کوئی آدھی زندگی اس کی 37 لگ سال گئی،
نہیں 27 سال 27 وہ جیل میں تھا، اس کے علاوہ اس کو وقت لگا. اور ایک چیز بتاؤں کہ وہ بھی کوئی پرامن نہیں تھی. بم دھماکے، مار دھاڑ، آخر یہ میں سب پرامن نہیں تھی. دنگے فساد اور یہ سب چیزیں تھیں اس میں. عمران خان کی پیور پرامن جدوجہد ہے، اور اس میں آج اس نے قوم کو تیار کیا ہے. اس کے دور، بہت ہی دور نتائج نظر آئیں گے آپ کو. رہی بات قوم تیار ہو رہی ہے، اس سے پہلے اسلام آباد کی طرف مارچز کیے، گولیاں چلائی گئیں، اس کے باوجود آج بھی اڈیالہ کے باہر قوم کھڑی ہے. یعنی گولیوں کا خوف بھی ختم ہو گیا ہے. تو آپ دیکھیں گے انقلاب لازمی آئے گا. رہی بات اگین کہ قوم کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ یا تو یہ ہے نا کہ میں آرام بھی کروں، میں کوئی کوشش بھی نہ کروں اور مجھے رزلٹ مل جائے. بغیر کوشش کے تو سر رزلٹ میرا نہیں بھی ملتا. یہی سوال جو ہے قوم کے ریلیٹڈ ہے. سر ہم دنیا کی ہسٹری پڑھتے ہیں یا پالیٹکس ہسٹری پڑھتے ہیں، فرانس کے انقلاب پڑھتے ہیں، ایران کا پڑھتے ہیں یا ترکی کا پڑھتے ہیں، ان کا مینیفیسٹو یا جو تھیم تھا وہ ایک ہی تھا. اور یہاں تو قوموں فرقوں میں بٹے ہوئے لوگ ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو نظام ہے اس کے اگینسٹ میں یہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے یا پروٹیسٹ دیکھیں آپ فرینچ اور اتنا دور کیوں جاتے ہیں؟ آپ بنگلہ دیش سے بنگلہ دیش ہی مثال لیں، دیکھ لیں. ایگزیکٹلی آپ نیپال سے مثال لیں، جو ایگزیکٹلی اس خطے کے لوگ ہیں. ہم ایک ہی جینز ہے ہماری، تو یہ سب موجود ہیں. آپ افغانستان سے مثال لیں، یہاں افغان بلڈ بھی ہے پاکستان میں. تو یہ سب چیزیں دیکھیں، ایک چیز سمجھیں، یہ ضرور رہتا کہ آپ کی قوم زبانوں میں اور صوبوں میں تقسیم ہے اس وقت، اور اس کو ایک قوم بننے میں بھی وقت لگتا ہے قوموں کو. امریکہ کی مثال لے لیں کہ یورپ کے مختلف علاقوں سے لوگ وہاں بسے، سینچریز لگی اس کو ایک قوم بننے میں، ایک زبان بننے میں. نیشن ایسے نہیں بلڈ ہوتی کہ وہ ایک دن میں یا ایک وقت میں، کیونکہ یہاں ایک زبان نہیں ہے، یہاں مختلف زبانیں، اور اس کو ایک نیشن بننا ہے ابھی. اور تو میں اگین یہ کہتا ہے کہ یہ کوئی ہوپلیسنس نہیں ہے. اس قوم میں بہت زیادہ پوٹینشل ہے. عمران خان نے اور پھر سب سے اہم چیز یہ ہے کہ عمران خان ہی واحد وہ شخص ہے جو اس وقت فیڈریشن کی علامت ہے، جو ان تمام قوموں کو ایک رکھا ہوا ہے، جوڑ کے رکھا ہوا ہے. اور وہ کال دیتا تو بلوچستان کے لورا لئی سے لے کے تربت سے لے کے لوگ پہنچتے، اسلام آباد، کراچی سے لوگ پہنچتے. تو اگین ایسا نہیں ہے جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں پوٹینشیل نہیں، بالکل ہے. اور اس تمام خطے میں 3 مارشاء اللہ بھی کہیں نہیں آئے. یہ بھی ایک ہسٹری ہے اس ملک ہسٹری کی بالکل. کہ ایک طرف بندوق اور توپ والے ہوں اور دوسری طرف پرامن جد و جہد ہو، تو وقت لگتا ہے. سر اب آتے ہیں کراچی کے ایشو پر. 95% سندھ کو چلاتے ہیں کراچی سر، اور 75% پورے ملک کو چلاتے ہیں. اور یہاں انفراسٹرکچر آپ خود کام کرتے ہیں سر، یہاں کا تعلیمی نظام بھی آپ کو معلوم ہے سر. پیپل پارٹی تقریباً 17 سالوں سے یہاں گورنمنٹ میں ہے سر، پھر بھی خستہ حال ہے. کیوں سر؟ یہ عوام کے لیے کوئی کیوں نہیں سوچتا سر؟ بہت آسان سی بات ہے یہ. دیکھیں، آپ نے سنا ہوگا کہ سندھ میں ایک سسٹم ہے جس کو زرداری سسٹم کہا جاتا ہے. زرداری سسٹم کیا ہے؟ اس کے پورے صوبے میں فرنٹ مین ہے اپنے. وہ فرنٹ مین کیا کرتے کہ جو بھی سرکاری ادارے ہیں، مثال ہے کراچی کی مثال لیتے. کراچی میں اس وقت اگر آپ پہلے تو جو ڈی سی انتظامیہ ہے، 7 ڈسٹرکٹس ہیں، ان کے اپنے ڈی سیز ہیں. ڈی سی زرداری کا نہیں ہوتا. ڈی سی کے نیچے ایک ہوتا ہے مختیار کار، وہ زرداری کا بندہ ہوتا ہے. صحیح. نمبر 1. اسی انداز میں کے ایم سی، کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ. کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ اس لیے، یہ جو ٹینکرز کا پانی بیچا جاتا، یہ جو پیسے آپ سے اور جی مجھ سے وصولے جاتے، ٹینکرز میں پانی آ رہا ہے، میرے نلکے میں پانی نہیں آ رہا. ٹینکر نے کون سے کنویں کھودے ہیں بھائی؟ ٹھیک، یہ پانی بیچا جاتا، یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ اسی انداز میں آپ کا ایس بی سی ہے، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی. یہ جو پورشنز بنتے ہیں، یہ جو 4 الٹی سیدھی عمارتیں بنتی پھر گر بھی جاتی، لیاری میں ایک حادثہ واقع ہوتا، یہ سب پیسہ کہاں جاتا ہے؟
اسی انداز میں کے ڈی اے جو زمینیں اس اپنی پلاٹنگ کرتا، پھر اس پہ قبضے ہو جاتے اور وہ ساری مینپولیشن، یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ یہ سب پیسہ پھر مختار کار کا کام یہ ہوتا کہ اس کے پاس کھاتے بنے ہوتے، یہاں کوئی کمپیوٹرائز کام نہیں ہے، یہاں سارا کاغذ پہ پرانا والا آپ کی سسٹم. زمین ہے، آپ کا کھاتا چینج کر کے اس کے نام پہ کر دیا، وہ آپ کی زمین قبضہ ہو گئی، پھر اس کو پیسے دیتے رہو، پھر مختار. یہ سب اصل جو سارا اس کا لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ یہ جتنے ادارے ہیں سرکاری جس نے آپ کو اور مجھ کو سرو کرنا، یہ ایکچولی اس کو پیسہ پہنچا رہے ہیں. کبھی ایکسپیکٹ نہ کرنا کہ ان کی موجودگی میں یہ کچھ ڈیلیور کریں گے یا پرفارم کریں گے یا کراچی کے حالات بہتر ہوں گے. کراچی کی وجہ سے آپ کے خیال میں جو سب سے بڑے مسئلے ہیں کیا ہیں جو حل ہو جائے، اس کے بعد جو نیچے چھوٹے چھوٹے مسئلے وہ خود بخود حل ہو جائیں گے؟ ابھی بتایا میں نے، سسٹم، زرداری سسٹم ہے. سسٹم، اور کیا مسئلہ. صحیح سر. آخر میں جتنے بھی ہماری ویور سن رہے ہیں، اسپیشلی اسٹوڈنٹ سن رہے ہیں، ان کو کیا پیغام دینا پسند کریں گے؟ اسٹوڈنٹس کو یہی پیغام ہے کہ آپ نے امید نہیں ہارنی. جو اس ملک کے مسائل ہیں، جو چیلنجز ہیں، ہوپلیس نہیں ہونا. اللہ ہے تو امید ہے، اور اپنی جد و جہد جاری رکھنی ہے. اہم بات یہ میں ہمیشہ کرتا، دیکھیں آپ کے پاس نہ تو پیدا ہونے کا اختیار تھا کہ میں نے کب، کس سن میں، کس صوبے میں، کس فیملی میں، کس ملک میں پیدا ہونا، یہ اختیار نہیں تھا آپ کے پاس. نہ آپ کے پاس مرنے کا اختیار ہے کہ کب مرنا، کس مقام پہ، کس موقع پہ، کس وقت، کس عمر میں مرنا. نہ سٹارٹ آپ کے اختیار میں، نہ اینڈ آپ کے اختیار میں. اس سٹارٹ اور اینڈ کے بیچ میں یہ جتنا وقت ہے، اس میں جو جد و جہد ہے وہ آپ کے اختیار میں. اس جد و جہد کو آپ نے قابو کرنا، اور اسی کا سوال ہوگا. دیکھیں ایک چیز یاد رکھے، قبر میں کسی نے آپ سے یہ نہیں پوچھنا ہے زرداری کیا کر رہا تھا، نواز شریف کیا کر رہا تھا، یا آپ ادھر یہ وضاحتیں دیں کہ وہ تو پورا سسٹم کرپٹ تھا تو میں بھی کرپٹ ہو گیا، یا آپ ادھر یہ وضاحتیں دیں کہ بھائی ایسا چل رہا تھا تو میں نے بھی منہ پھیر لیا. یہ وضاحتیں نہیں چلیں گی. وہاں جواب ایک ہوگا، تم نے کیا کیا. سوال ایک ہوگا، تم کیا کر رہے تھے، تمہارے پاس اختیار تھا، تمہیں 2 ہاتھ 2 پاؤں، عقل، شعور سب دیا تھا، تم نے کیا کیا. ظلم ہو رہا تھا تو تم کہاں کھڑے تھے. یہ اپنے جواب کی تیاری کریں، اور وہاں کوئی بہانے نہیں چلیں گے. تو اسی لیے میں نوجوانوں سے بڑا پر امید ہوں. نوجوان اس وقت یہ جتنی بھی فسطائیت کے خلاف جو بھی آواز بلند ہو رہی، وہ نوجوان طبقے سے ہو رہی، خواتین طبقے سے ہو رہی، اور انشاءاللہ اس کے نتائج آئیں گے. چلیے سر، بہت شکریہ فار یور گریٹ ٹائم سر. یہ تھے ہمارے ساتھ عالمگیر خان، جنہوں نے اپنے سوشل ورک کے حوالے سے بھی بات کی، پاکستانی پالیٹکس کے حوالے سے بھی بات کی، اور اسپیشلی کراچی ایشو کے اوپر بھی ہم نے ان سے بات کی. اگلے پروگرام تک مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.